کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت شدت سے دعا کرنے کے باوجود بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہو تو ہم اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو جان لو کہ آزمائش کے دوران اکثر اللہ اس چیز کو دور کر کے آزماتا ہے تاکہ تم اس کو پانے کے لیے تڑپ اٹھو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ اور آزمائش تو ہوتی ہی اس چیز کے لیے جو انسان کو جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے اور جسے کھونے سے وہ بہت ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ جب بھی ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں اور آنسو اللہ کو ہمارا حال دل بیان کرنے لگے، یہی تو صبر کی آخری حد ہوتی ہے۔ جب سب کچھ ناممکن لگ رہا ہوتا ہے، دل پھر بھی کہتا ہے کہ تھوڑا سا اور صبر کر لو، تمہارا رب خود راستہ بنائے گا۔ تمہاری دعاؤں کو اللہ پہلے ہی قبول کر لیتا ہے اور پھر آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ دیکھ سکے تم اس پر یقین کی کس حد تک جا سکتے ہو۔ تم سوچتے ہو کہ اللہ تمہارے درد سے واقف نہیں ہے، وہ رب تو راتوں میں تمہاری آنکھ سے نکلا آنسو اور تڑپ کر مانگی ہوئی دعاؤں کو بھی جانتا ہے، تمہارے ایک ایک سجدے کو بھی جانتا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے یقین رکھو، کیونکہ تمہارا صبر اور یقین کن کی منزل تک لے جاتا ہے۔ وہ تو انتظار میں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، وہ دینے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ تو پھر تم مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟ جب بھی دعا کرو تو پورے یقین کے ساتھ کرو، یہ سوچ کر کہ میرا رب مجھے لازمی دے گا، اگر مگر کچھ نہیں۔ جب تم اپنے رب کو پکارو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ رب اپنے بندے کی پکار نہ سنے، وہ پکار بھی سنتا ہے اور کن بھی فرماتا ہے۔ ایسا ہوگا کہ آگے بڑھنے میں مشکل ہوگی، ایسا بھی ہوگا کہ تمہارا سر پھٹ رہا ہوگا سوچ سوچ کے، ایسا بھی وقت آئے گا جب تم محسوس کرو گے کہ اب کچھ نہیں رہ گیا زندگی میں۔ ایک لا حاصل چیز کے پیچھے تم سب حاصل چیزوں کی اہمیت بھی بھول جاتے ہو۔ جانتے ہو ایسا کب ہوتا ہے؟ جب تم مایوس ہو جاتے ہو، لفظ قبولیت پہ یقین نہیں رہتا تمہیں، تب تم ایسا محسوس کرنے لگ جاتے ہو۔ اگر یہ لفظ قبولیت اور دعا صرف تمہیں دلاسا دینے کے لیے ہوتا تو کیوں حضرت یوسف کو واپس حضرت یعقوب سے ملوایا جاتا؟ کیوں حضرت ہاجرہ کو صحرا میں پانی پلایا جاتا؟ کیوں حضرت ابراہیم کے لیے سلگتی ہوئی آگ ٹھنڈی کر دی؟ کیوں حضرت موسیٰ کے لیے سمندر کو دو حصوں میں کر دیا؟ کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی کے اشارے پہ چاند کو دو ٹکڑوں میں توڑ دیا؟ اگر قبولیت نہ ہوتی اللہ کے پاس تو یہ سب ہوتا۔ تم سوچتے ہو دعائیں کیا ہیں، معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ یاد رکھو، دعاؤں کی قبولیت اور معجزے تب ہوتے ہیں جب تمہیں اس رب کی شان پہ سوال اٹھانے کے بجائے اس کی مصلحتوں پہ یقین کرو، اس کی محبت پہ یقین کرو، لا حاصل کے حاصل ہونے کا یقین ہو، ناممکن کے ممکن ہونے کا یقین ہو۔ جب سب امیدیں ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں تب بھی اس رب کی قدرت پہ یقین ہو۔ معجزے تب وجود میں آتے ہیں، معجزے کبھی بھی اچانک سے نہیں ہوتے، آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے اور تمہارا توکل آزمایا جاتا ہے، اور وہ توکل جس سے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے۔ لیکن تم تو فوراً ہی مایوس ہو جاتے ہو اور نا امیدی کی باتیں کرنے لگ جاتے ہو۔ جس کو تمہیں پہلے رکھنا چاہیے اس کو تم آخری میں رکھتے ہو۔ جب ہر طرف سے تمہیں ٹھکرا دیا جاتا ہے تب تم اس ذات کے در پہ آتے ہو۔ اس سے زیادہ خوبصورت کیا ہی ہوگا کہ جب واپس لوٹتے ہو اس کے پاس وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ اس ذات سے کیسا مایوس ہونا جس کے کن سے یہ دنیا ہے، وہ رب جو کبھی پیدا نہیں ہوا بلکہ زندگی اس سے پیدا ہوتی ہے، وہ رب جس کا کوئی اختتام نہیں لیکن وہ ہر چیز کا آخری مقام ہے، جس سے لاکھوں چھپاؤ لیکن کچھ نہیں چھپتا، وہ تمہیں توڑ کے تم میں داخل ہو جاتا ہے
اور جہاں اس کا بسیرا ہوتا ہے وہاں مایوسی نہیں ہوتی۔